وسلم کے پیغامات کو بھلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کو ہم بھول چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کے طرز زندگی کو نہیں پڑھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم نے اس پہ غور نہیں کیا، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، ہم نے اپنے نبی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، نبی کے مرتبے کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کی فضیلت کو سمجھیں، اپنے نبی کی نبوت کو سمجھیں، اپنے نبی کی رسالت کو سمجھیں۔ اس لیے آج آئے دن ختم نبوت پر حملہ کیا جا رہا ہے، آج آئے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گستاخی، نعوذ باللہ، گستاخی کی جا رہی ہے، لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ کرے بیٹھے ہوئے۔ کوئی اٹھتا ہے نبی کے شان میں کچھ بول دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے نبی کے شان میں کچھ بول دیتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ختم نبوت کی حفاظت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھیں۔ اگر ہم ختم نبوت کو نہیں سمجھ پائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، نبی کے کردار کیا تھے، نبی کا گفتار کیا تھا، نبی کا اٹھنا کیسا تھا، نبی کا بیٹھنا کیسا تھا، نبی کا لوگوں سے بولنا چالنا ملنا جلنا کیسا تھا، اگر ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، اگر اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے، میرے دوستوں اور بزرگوں، تو ان قوموں کو ہمارے طرف سے جو پیغام جانا چاہیے تھا وہ پیغام نہیں مل پائے۔ وہ کون سی چیز تھی جو نبی کو دیکھتے ہی لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے؟ وہ کون سی شے تھی؟ وہ نبی کا اخلاق تھا، وہ نبی کا طرز عمل تھا، وہ نبی کا کردار تھا۔ آج ایسے لوگ ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، جن کو چلنے کا سلیقہ نہیں، جن کو بیٹھنے کا سلیقہ نہیں، جن کے پاس پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ایسے لوگ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا تو نے میرے نبی کا کردار نہیں پڑھا؟ کیا تو نے میرے نبی کے گفتار کو نہیں دیکھا؟ کیا تو نے میرے نبی کے اخلاق کو نہیں دیکھا؟ اگر میرے نبی کے اخلاق کو دیکھنا ہے، میرے نبی کے کردار کو دیکھنا ہے، میرے نبی کے اخلاق کو دیکھنا ہے، تو آ جاؤ فتح مکہ کو پڑھ لو، آ جاؤ طائف کے واقعہ کو پڑھ لو، آ جاؤ غزوہ خندق کو پڑھ لو، غزوہ بدر کو پڑھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فتح مکہ میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن لوگوں نے صحابہ کو برا بھلا کہا تھا، جن لوگوں نے صحابہ پر تھوکا تھا، جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایسے بھی لوگ موجود تھے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، مجنون اور دیوانہ کہا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج انتقام لینے کا دن نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو جو لوگ میرے نبی پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر میرے نبی کو بدلہ لینا ہوتا تو صحابہ کرام پورا قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ
اور انتقام اور بدلہ لینے کے حوصلے کے ساتھ فتح مکہ میں داخل ہو رہے تھے، لیکن نبی کا ایک پیغام آتا ہے، نبی کی ایک آواز آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک آواز گونجتی ہے۔ وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی، لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اليوم یوم المرحمہ، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، انتقام لینے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج رحمت و رافت کا دن ہے۔ آج ان لوگوں کو بخش دو، ان کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو ایک ایک کو چن چن کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، کہا کہ آج معافی کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج امن کا دن ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اور کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ یہ تھا میرے نبی کا اخلاق، یہ تھا میرے نبی کا کردار۔ جو لوگ میرے نبی کی تعلیمات کو نہیں جانتے، جو میرے نبی کے پیغامات کو نہیں جانتے، جو میرے نبی کے اخلاق کو صحیح ڈھنگ سے نہیں جانتے، ایسے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم نبی کے کردار کو پڑھ لو گے، اگر تم نبی کے گفتار کو جان لو گے، اگر تم نبی کے زندگی کو پڑھ لو گے، تو مجھے امید ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے، تم کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ جاؤ گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، لیکن ان لوگوں نے نبی کو نہیں پڑھا، نبی کی زندگی کو نہیں دیکھا۔ اگر نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے تو طائف کے موقع پر دیکھو، طائف کے مقام میں دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، خون سے جوتیاں لبریز ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو پیش دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگ مجھے ابھی نہیں جانتے، ان کی نسلیں ضرور مجھ پر ایمان لائیں گی، مجھے سمجھ لیں گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج بتاؤ کہ طائف میں کوئی ایسا ہے جو نبی کے شان میں گستاخی کرے؟ نہیں ہے۔ ان کی نسلوں نے نبی کو پڑھا، نبی کو دیکھا، نبی کی زندگی کو پڑھا، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اسلام میں آئے۔ آج جو بھی اسلام کو صحیح ڈھنگ سے پڑھتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو دیکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو دیکھتا ہے، میرے دوست اور بزرگوں، اور صحیح ڈھنگ سے پڑھتا ہے، تو وہ بغیر کلمہ پڑھے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ قرآن پڑھتے جائیے، احادیث کو پڑھتے جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی، کتنی قربانیاں دی ہیں اس دین کے خاطر۔ صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور آج ہم مسلمانوں کو اور ہمارے نبی کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے، اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو سنت نبوی پر ڈھالنے کی ضرورت ہے۔